الرحیم السلام علیکم۔ آج اسٹوڈنٹس ہم کریں گے، ہم نے کل کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی حقوق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری خطبہ حج دیا تھا اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس کا خلاصہ کریں گے خطبہ حجۃ الوداع کا۔ اس کے اندر ہم نے سب سے پہلی جو چیز آپ نے خطبۃ الحجۃ الوداع، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کے یہ انسانی حقوق کا ایک مسلمہ بین الاقوامی چارٹر تھا، یعنی کہ انسانی حقوق کو جو سب سے پہلے تمام دنیا کے سامنے پیش کیا گیا وہ اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہی پیش کیا گیا تھا۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہم خلاصہ ڈسکس کریں گے، وہ یہ تھا کہ تمام کائنات کا حاکم اور مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور تمام انسان برابر ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، اور کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اب ہر فرد کی زندگی، جائیداد اور عزت دوسرے کے لیے مقدس ہیں، یعنی کہ اس کے لیے بہت وہ امپورٹنٹ ہیں۔ پھر آتا ہے ہمارا اس کے اندر کہ عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں وہ مسلمہ ہیں، ان کے ساتھ خواتین کے ساتھ نرمی سے سلوک کیا جائے، اور کیونکہ عرب معاشرے میں پہلے جو خواتین تھیں ان کو بالکل عزت نہیں دی جاتی تھی، اور ان کو کسی تصور بھی عزت کا نہیں تھا، مگر جب پہلی دفعہ یہ حقوق دیے گئے تو عرب معاشرے میں بھی جو خواتین کا درجہ تھا وہ بہت بلند ہو گیا۔ پھر ہم نے اس میں بتایا گیا ہے کہ خطبہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ غلاموں کے حقوق کیا ہیں، یعنی کہ غلام جو ہے وہ بھی حقوق رکھتے ہیں، ان کے حقوق بھی محفوظ ہیں۔ اس سے پہلے عرب معاشرے میں جو غلام تھے وہ کوئی کسی بھی حقوق رکھنے کے روادار نہیں تھے وہ، اور یہ لوگوں سے وہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنے غلام رکھیں تو ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلائیں جو آپ خود کھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ نے کسی گورے کو کالے پر، اور کالے کو گورے پر، اور عربی کو اجمی، اور اجمی کو عربی پر کسی کو بھی فوقیت حاصل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اجمی ہو، عربی ہو، گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، تمام آپس میں وہ برابر ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ان تمام حقائق کو ہم نے جو ڈسکس کیے حقائق، ان کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم یہ تمام جب سامنے رکھتے ہیں تو ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے ایک مکمل جو ہے انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ انسانی جو حقوق، بین الاقوامی انسانی حقوق کا جو آج کل ہمیں پتہ چل رہا ہے، ان تمام کو ہمیں 1400 سال پہلے ایک جامع اور ایک چارٹر ہے اس طرح کا، جو کہ اب تمام انسانوں کو برابر کے حقوق کرتا ہے، اور اس میں تمام انسانوں کو اس نے برابر کر دیا گیا ہوا ہے۔ اس میں ہر قسم کی اونچ نیچ کو ختم کر دیا گیا ہوا ہے، ہر قسم کے جو فرق ہے اس کو روا نہیں رکھا گیا، اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا گیا ہوا ہے، اور غلام اور مالک دونوں کو حقوق کو برابر کر دیا گیا ہے، اور اونچ نیچ ہر طرح کی آپ کی اس کے اندر ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے نیکسٹ ٹاپک، انسانی حقوق کا عالمی منشور 1948۔ اب جو اس سے امپریس ہو کر، جو ہمیں 1400 سال پہلے ملا، اس سے امپریس ہو کر باقی دنیا نے 1948 میں ایک انسانی عالمی حقوق کا ایک منشور پیش کیا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ ہم نے تھوڑا سا اس کا تعارف بتاتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ایک آپ کی بہت UNO جو بہت بڑی ایک ایسوسیشن بنائی گئی کہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں، ممالک ہیں، وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق اور اس کے مطابق ان سے سلوک کیا جا سکے، جس کے لیے ذمہ یہ تھا کہ انسانی حقوق کا ایک کمیشن بنا، جس کے ذمہ 19 فروری 1946 میں اس کے ذمہ یہ تھا کہ انسانی حقوق کا جو کمیشن بنایا گیا ہوا ہے اس کے لیے ایک مسودہ تیار کیا جائے، اور مسودہ جو ہے وہ 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کیا اس نے، جو کمیشن بنا۔ اب کمیشن کے سامنے، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اس ٹائم اقوام متحدہ میں اس وقت 58 رکن ممالک تھے اس کے، جو کہ بہت ہی مختلف قسم کی ان کے مذہبی روایات تھیں، سیاسی نظریات تھے، ان کے قانونی نظام تھے وہ، اور تعلق رکھتے تھے اقتصادی نظام سے، بہت ان کے مختلف تھے، سماجی اور ثقافتی طور طریقوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت حد تک وہ تمام ممالک جو تھے اختلافات رکھتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی چیز بھی کمپیئر نہیں کی جا سکتی تھی، جس کی بنیاد پر یہ مسودہ تیار کرنا، اور جس کے بارے میں انسانی حقوق کے کمیشن کے بارے میں جو تیاری کرنی کی بہت مشکل اور کٹھن کام تھا، وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو، اور یہ واقعی ایک مشکل اور کٹھن کام تھا جو کہ کیا گیا، اور انسانی حقوق کمیشن نے مسودہ تیار کر کے جنرل اسمبلی کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا، اور جنرل اسمبلی نے پھر اس کو 10 دسمبر 1948 کو اس کو منظور کیا، جو کہ 1946 میں شروع ہوا یہ کام، اور آخر کار 10 دسمبر 1948 کو یہ منظور ہو گیا۔
اب مسودہ کی جب منظور ہو گیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، تو اس سے یہ ہوا کہ تمام دنیا میں جو تمام ممالک جو ہے اس میں انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو گیا، اور تمام انسان جو تھے برابر ہو گئے، اور تمام انسانوں کے حقوق بھی برابر ہو گئے۔ اب سب سے جو پہلی انسانی حقوق کے عالمی منشور کی جو آپ کے کچھ باتیں ہم ڈسکس کریں گے، اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ آئے گی کہ اس کے اندر سب ڈسکس کیا گیا کہ سب انسان جو ہے وہ برابر پیدا ہوئے ہیں، سب انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں، اور تمام انسانوں کی عزت اور حقوق اور مفادات تمام کے جو ہے برابر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تمام انسانوں کو بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ہر شخص بلا امتیاز کے کوئی بھی فرق روا نہیں رکھا جا سکتا کسی بھی شخص کے ساتھ، اگر اس کی رنگ نسل کی بنیاد پر رنگ نسل زبان عقیدہ مذہب اور ملک تمام برابر ہیں، اور تمام کو ان کے برابر کی آزادیاں اور حقوق حاصل ہیں، اور ان کے ساتھ بین الاقوامی حیثیت میں بھی تمام لوگوں کے ساتھ برابری کا ایکول سلوک کیا جائے گا۔ ہر شخص جو ہے اس کو اپنی زبان، جان، آزادی اور ذاتی دفاع کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اب غلاموں کا بیپار کرنا یا غلام رکھنا جو تھا وہ ممنوع قرار دے دیا گیا، یعنی کہ اس کے بارے میں بالکل منع کر دیا گیا۔ کسی بھی فرد کے ساتھ نہ تو ظالمانہ انسانیت سوز اور ذلت آمیز سلوک نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کو جسمانی ایذا یعنی کہ جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی جائے گی یا سزا دی جائے گی۔ ہر فرد اور ہر شخص کی شخصیت کو قانوناً تسلیم کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کو قانونی طور پر اس کا تسلیم کیا جائے گا، اور قانونی دفاع کا اس کو حق حاصل ہوگا۔ ہر فرد کو جو ہوگا، جو دنیا میں کسی بھی ملک میں رہ رہا ہوگا، وہ دستور اور قانون میں حاصل جو اس کو بنیادی انسانی حقوق اس کو حاصل ہیں، وہ اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ بلا اختیار تمام قومی عدالتوں میں اور مؤثر انصاف کے لیے وہ اپنی آواز بلند کر سکے گا۔ کسی بھی فرد کو آمرانہ طریقے سے، غلط طریقے سے گرفتار، نظر بند یا جلا وطن نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس پر جو بھی الزام اس پر عائد کیا جاتا ہے اگر، تو وہ عدالت میں جائے، اور مقدمے کی سماعت جو ہو عدالت میں، اور وہ آزادانہ ہو، غیر جانبدارانہ ہو، اور عدالت جو ہے وہ کھلے عام تمام سماعت کو کرے، اور تمام اس کو پارٹیز ہیں ان کو سیٹسفائی کرے۔ اب ہر فرد کو اس کی نجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اور اپنے گھر بار میں، اپنے خط و کتابت میں عدم مداخلت کا حق ہے، کہ کوئی بھی شخص کسی شخص کی ذاتی زندگی میں، چاہے اس کی خاندانی ہو، اس کی گھر بار کے بارے میں ہو، اس کی خط و کتابت ہو، یا اس کی نقل و حمل کے بارے میں، کوئی بھی شخص جو ہے عدم مداخلت، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کہ یعنی کہ اس کی عزت اور نیک نامی پر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے گا یا کوشش کرے گا تو قانون اس کے بارے میں وہ شخص، وہ فرد جو ہے قانون سے اپنی مدد لے سکتا ہے، اور قانون اس کا دفاع کرے گا کس صورت میں اگر کوئی اس کے ان تمام حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہر فرد جو ہے کسی بھی ملک میں، بیرون ملک میں اپنی آمد و رفت بھی کر سکتا ہے، آ جا بھی سکتا ہے، اور رہائش بھی رکھ سکتا ہے، سکونت اختیار کر سکتا ہے۔ ہر فرد اس وقت تک بے قصور ہوگا جب تک کہ کوئی بھی فاضل عدالت اس کو سزاوار یا مجرم قرار نہیں دیتی ہے۔ ہر فرد کو اذیت سے بچنے کے لیے دوسرے ملک میں، اگر کسی فرد کو کسی ملک میں اگر اذیت ہے، تکلیف کا سامنا، تو دوسرے ملک میں وہ ہجرت کر سکتا ہے، پناہ لے سکتا ہے، اور پناہ ملنے کی صورت میں اس ملک کی تمام سہولتوں کا بھی حقدار وہ قرار پائے گا۔ ہر فرد جو ہے اس کو قومیت یعنی کہ جس کسی بھی قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس کو اس قومیت کو رکھنے کا حق حاصل ہے، اس کو حق اس کا محفوظ ہے کہ اس قوم کے ساتھ وہ رہ سکے۔ اسی طرح ہر فرد جو ہے بالغ مرد اور خاتون کو اپنی نسل، قومیت، مذہب کی پابندی کے بغیر شادی کرنے اور گھر آباد کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ اس کے بعد ہر فرد تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل کر جائیداد بنانے کا بھی حق حاصل ہے اس کو۔ ہر فرد اپنی ضمیر اور فکر اور مذہب کی آزادی اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ ہر فرد کو اس کی اظہار رائے جو ہو اس کے بارے میں آزاد ہو، وہ جو کوئی بھی شخص کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو اس کو اپنی جماعت بنانے اور اپنی جماعت میں بالواسطہ اور بلا واسطہ شمولیت کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد اپنی حکومت کے ساتھ شراکت داری اور حکومت میں آزادانہ طور پر حصہ، بالواسطہ یا بالواسطہ، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں حصہ لینے کا حقدار ہے وہ۔ ہر فرد جو ہے کسی بھی ملک سے اگر اس کا تعلق ہے، وہ روزگار، آزادانہ طور پر اپنا روزگار بھی بنا سکتا ہے، اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو تحفظ، قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اور جو کوئی بھی فرد کسی جگہ کسی ملک میں رہ رہا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ان کی تندرستی، فلاح و بہبود، تعلیم اور صحت کے لیے اور اپنے معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے وہ اپنی کوششیں کرے، اور تعلیم حاصل کرنے کے اس کو حق حاصل ہے۔ اس فرد کو، ہر فرد کو قوم کی ثقافتی زندگی میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ نیز
چیز وہ جو کوئی بھی فرد کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو اس کو ادب اور سائنس کی ترقی سے مستفید ہونے کا، یعنی کہ جو بھی آپ کی ٹیکنالوجی چل رہی ہے اس سے اس کو فائدہ اٹھانے کا، پورا فائدہ اٹھانے کا اس کو حق حاصل ہے، کہ کوئی بھی اس سے شخص جو ہے اس کو اس کا یہ حق نہیں چھین سکتا۔ یہ تھا ہمارا جو عالمی منشور تھا انسانی حقوق کا، بہت ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا۔ آئی ہوپ آپ تمام کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔